السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 84 نیوز۔ میں ہوں ڈاکٹر سہیل احمد۔ نیوز اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ گوندل میڈیا ویلفیئر ٹرسٹ اٹک کی افتتاحی تقریب اٹک شہر کے محلہ وان شریف میں منعقد ہوئی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اٹک کی سینئر خاتون قانون دان میڈم کرن آفتاب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور گوندل کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت ریاست خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جن کا تقریب میں پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا اور انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ گوندل میڈیا ویلفیئر ٹرسٹ کا بنیادی مقصد افراتفری اور مہنگائی کے موجودہ دور میں بے سہارا اور لاوارث خواتین کی مدد کر کے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا اور غریب بچوں کو سکول یونیفارم اور کتابیں فراہم کرنا ہے۔ تقریب کی مہمان خصوصی میڈم کرن آفتاب اور ریاست خان نے گوندل ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس کا افتتاح کیا اور اس نیک مقصد کی کامیابی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا جن پر تشدد کیا جاتا ہے، گھریلو میٹر ہوتے ہیں، ان کی آواز دبائی جاتی ہے، ان کی آواز آگے فارورڈ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے انہوں نے جو یہ ویلفیئر ٹرسٹ بنائی ہے خواتین کے، یہ خصوصی طور پہ ان کی آواز اٹھانے کے لیے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو بھی بہتر طور پر ان کے مسائل حل ہو پائیں گے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اکثر خواتین جو ہیں ان پر گھروں میں تشدد ہوتا ہے، ان کے گھریلو کافی میٹرز ہوتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین بات ہے کہ انہوں نے یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ بنائی ہے اور بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ اقدامات کریں گے، بڑی خوشائن بات ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ویلفیئر ٹرسٹ کا ہمارا مقصد صرف اور صرف غریب لوگوں کی آواز مقام بالا تک پہنچانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ لوگ پریشان ہیں، کافی مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پہ ایسی عورتیں جو فیملی میٹر ہیں، یہاں پر ان کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں یہاں پر جو ان کی آواز دبا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے دفتر کا مقصد صرف اور صرف ان کی آواز اٹھانا ہے اور اس میں جتنے بھی ہمارے ساتھ جو ایسے مستحق بچے ہیں ان کو یونیفارم اور کتابیں پرووائڈ کروانا ہے۔ اس این جی او کا مقصد یہ ہے۔ میں میڈم سمیرہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھائی۔ میں اس ویلفیئر کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اور مظلوم عوام جن کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم کافی کھڑے ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ میڈم عبود آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ آئی، اور تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے سپورٹ کرے اسی طرح، میری طاقت بنے آپ سب۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں میڈم سمیرہ کا، ارسلان سلی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں عزت افزائی بخشی اور انوائٹ کیا، اور دوسرا علمی کاوش کو سراہتے ہیں جنہوں نے ایک اچھے اقدام کو جو ہے سپورٹ کیا کہ خواتین کے لیے آواز اٹھائی۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ خواتین کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جو خواتین گھروں میں دبائی جاتی ہیں، جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ارسلان سلی بھائی کے ساتھ ہیں، سمیرہ میڈم کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آج ویلفیئر کے لیے گوندل میڈیا ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اس تقریب میں ہم شریک ہیں۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت ایک انسان انتہائی خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور نفع پہنچانے کے لیے بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، قومیت، کسی بھی چیز کو مد نظر رکھے بغیر اگر مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، کوشش کی جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بہترین انسانوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ گزارش یہ ہے
اچھا جانا ہم صحابیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو کوشش ہماری ٹیم میں عرصے سے جاری ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے کامیاب ہوں، اور وہ کوشش ہماری پریسکرب کی اصول کے لیے، جب پریسکرب ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا گھر ہوگا، اور یہ گھر میرے خیال میں صحابیوں کے نہیں ہوگا بلکہ یہ اگر یہ جو تمام لوگ ہیں ان کا یہ گھر ہوگا، تو ان کے گھر کے جو سربراہ ہوں گے وہ سربراہ ان کے مسائل حل کریں گے۔ تو انتظامیہ کے بھی یہ حالات ہے، ہم تو ان سے بھی بار بار گلے کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو میرے خیال میں آپ صحابی کے ساتھ کیا اس اٹک کے عوام کے مسائل وہ حل اس سے ہو نہیں رہے، وہ صحابی ایک تو ان کے پاس ایک امید کی ایک تھوڑی سی گرہ ہوتی ہے، تو میں تو کہتے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی جو جیت کریں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہم لوگ، تاکہ یہ سب ہم وصول کریں اور جو مسائل ادھر پیدا کیے گئے ہیں اس مسائل کا خاتمہ ہو۔ بہت شکریہ، مجھے مختصر ہے اور شام کا وقت بھی ہے، تو میرے خیال میں میرے بات دوسرے دوست لوگ جی بہت شکریہ۔ نام ہی سے مطلب ویلفیئر کا ظاہر ہے اور بڑی ایفرٹ اور کوشش ہے، دیکھیں اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، جیسے سنی نے مطلب یہ ویلفیئر ٹرسٹ کا وہ کیا اناؤنسمنٹ اور اس کا آغاز کیا ہے، اس میں ہم سب کی کوششیں ہم سب کی جو ایفرٹ ہوں گی تبھی یہ چیزیں مطلب آگے چلیں گی، اور لوگوں کی مسائل جس طریقے سے سنی ارسلان حل کر رہا ہے آپ یقین جانیں، بہت سارے لوگوں کا میں نے بہت ساری اس کی شخصیت کا تجزیہ کیا ہے، بہت سارے گھروں کے چولہے جو ہے نا اس آدمی کی وجہ سے جل رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشحالی چیز ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا پروگرام جو ہے نا سنی نے اس کو ارینج کیا ہے، تو اس معاملے میں سنی ارسلان جو ہے نا خراج تحسین کا مستحق ہے۔ میں لاسٹ میں سے بھی کہوں گا علامہ اقبال کا وہ صداقت کے لیے اس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے طے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، ڈھونڈ ڈالے یہ زمین و آسمان وسعار، پھر خاک سے اپنا جہاں پیدا کرے۔ خوش ہوا ہوں کہ گونڈل یہ جو ویلفیئر ٹرسٹ تنظیم محمد ارسلان سنی نے اپنی ذاتی کوشش کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے غریب عوام کے لیے یہ شخص جو محنت کر رہا ہے صرف غریب عوام کے لیے دن رات محنت کرتا ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو میں بہت خوش ہوں اور میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میڈم سمیرا کو بھی میرے طرف سے مبارک ہو، اور انشاءاللہ گوندل کی عوام انشاءاللہ ہر ٹائم ان کا ساتھ دے گی، لمحہ پر لمحہ ان کے ساتھ ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں ہر ٹائم آ دوں گا۔ باقی بھی جتنے معاملات ہیں سنی بھائی ایک اچھا آدمی ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والا آدمی ہے، اور جتنے بھی اٹک میڈیا کے لوگ ہیں تو میں انشاءاللہ میرا ہر ٹائم ان کے لیے میری جان تن من حاضر ہے۔ پہلے اس پروگرام کے توسط سے بینگ اے لائر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ کوئی جرنلسٹ، میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ یا صحافی ہمارے معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہے۔ جب بھی معاشرے میں کوئی بگاڑ یا خرابی پیدا ہوتی ہے یا معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو اس کا سب سے پہلے جو طبقہ اثر قبول کرتا ہے وہ صحافی ہے، اور صحافیوں کی توسط سے یہ بات دیگر معاشرے کو معلوم پڑتی ہے۔ اگر سمجھا جائے تو صحافت جیسا مقدس پیشہ ایک عبادت ہے۔ اب میں آپ کو اپنی فیلڈ کے حوالے سے چند ایک مشہور کیسز کا حوالہ دیتی ہوں جو کہ صحافت کی وجہ سے لوگوں کے علم میں آئے، لوگوں کے ذہن میں آئے۔ سب سے مشہور کیس جو ریسنٹ میں نے اسٹڈی کیا جندو مائی کا کیس ہے کہ سندھ کے ایک کورٹ میں 7 بلائنڈ مرڈرز ہو جاتے ہیں، کوئی وٹنس نہیں ہے، مخالف پارٹی انتہائی طاقتور اور بااثر طبقہ ہے، صرف اور صرف وہ خاتون اپنے بل بوتے پہ اپنی 2 بچیوں کو لے کے اسلام آباد آتی ہے، کچھ صحافی حضرات اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کارواں کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر یہ آواز پورے پاکستان بلکہ عالمی میڈیا تک پہنچتی ہے، اور پھر اس خاتون کو ان بلائنڈ مرڈرز کا اپنے جس میں اس کے 3 بچے شامل ہوتے ہیں اس کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کیس میں یا اور متعدد ایسی مثالیں ہیں، یہ کامیابی ہمارے صحافی تحریک۔ پھر آپ دیکھیں کہ اور بے تحاشا ایسی ایگزامپلس ہیں، جیسے آپ کے پاس زینب ریپ کیس ہے، سے لوگوں کو پتہ چلا اور ایوان بالا تک اس کی آواز پہنچی، اور پھر باقاعدہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوئی جو کہ انتہائی ایک فارم
सहाफ़ी भाइयों ने इस मजलूम और पिसे हुए तबके के ऊपर आवाज़ उठाई, लोगों को बताया कि ये जुल्म है, और दैन फिर उसके ऊपर असम्बलियों में बैठ कर बाकायदा लेजिस्लेशन की गई और लोगों की बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। तो मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये तो मतलब एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो गए, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं इस मामले में बिल्कुल अपने भाइयों के साथ हूँ कि आप लोगों के ऊपर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, आप लोगों की कोई पेंशन नहीं है, आप लोगों को कोई अखराजात नहीं दिए जाते। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ, ज़ाती मेरी राय ये है कि सहाफ़ी तबके की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है। आप लोगों की ये कमज़ोरी कि आपके अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान प्रेस क्लब की हालत आपके सामने है। आपके अटक का छोटा सा प्रेस क्लब है, बिल्कुल जस्ट लाइक बुके आप समझ लें, जिसमें कि मुख्तलिफ हमारे भाई फूलों की तरह जुड़े हुए थे और फिर एक कलेक्टिवली वो आवाज़ उठाते थे और उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया जाता था। लेकिन अब देखें कि अटक का प्रेस क्लब तकरीबन बिल्कुल डेड है। तो इसमें आप लोगों को खुद आपको काम करने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं, हमारी जैसी हेल्प की ज़रूरत, हम आपके साथ हैं। और इस प्रोग्राम के रेफरेंस से लास्ट बात जो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप ऐसे लोगों को कोने कुतरों से, गली कुचों से ले करके सामने आते हैं मीडिया के सामने और उनकी आवाज़ बनते हैं, जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ऊपर ये जुल्म हुए और हमें इतना जल्द और फौरी इंसाफ मिल जाएगा। आप इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मेरा बिल्कुल ये मैं एक अनाउंस करना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी केस जो कि डिजर्विंग हो, जिसमें गरीब लोग हो, आपका उनकी आवाज़ बने, उन्हें हम तक लेकर के आए। हम इंशाल्लाह अपना रसूल इस्तेमाल करके, अपने कानून की ताकत इस्तेमाल करके जहाँ बनेगा, जो भी लीगल रेमेडीज़ बेस्ट पॉसिबल उस आदमी को मैसर होनी चाहिए, हम दिलाने में आपकी भरपूर मदद करेंगे और विदाउट एनी कॉस्ट करेंगे। और मेरे सारे साथी भाई, इस प्रोग्राम की रेफरेंस में ये ऐलान करती हूँ कि अगर आपके पर्सनल कोई मसाइल है तो विदाउट कॉस्ट हम आपका काम करेंगे। थैंक यू सो मच। तकरीब के अख्ताम पर गोंदल मीडिया वेलफेयर ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अरसलान सनी ने तकरीब के मेहमानान खुसूसी और शुरका का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अरसलान सनी ने कहा कि गोंदल मीडिया वेलफेयर ट्रस्ट इंशाल्लाह ख्वातीन और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए अपने इक़दाम जारी रखेगी। नाज़रीन, 84 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 84 न्यूज।